علی علیہ السلام کو بہت کچھ تو اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا، اس سے زیادہ انہوں نے اپنے زور بازو سے کمایا تھا۔ جو کچھ ان کو جنگوں کے بعد ان کی بہادری اور جنگی وظائف کے صلے اور انعام کے طور پر ملتا تھا، وہ سب ان کے لیے اضافی آمدن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی اس آمدن پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی درآمد بڑھانے کی خاطر نئے سے نئے راستوں کی تلاش میں مگن رہتے تھے۔ ناظرین، درآمد و برآمد کی تجارت تو جناب امیر علیہ السلام کے آباء و اجداد نے ان کی گھٹی میں ڈالی ہی تھی۔ مویشی پروری اور کھالوں کی تجارت میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد اور شریک تھے۔ جانوروں کی کھالوں سے کاغذ بنا کر اس کو علم کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں بھیجنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، لیکن اس سب سے بڑھ